12 اکتوبر کو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی منتخب حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ ایک ماہ بعد وہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں خصوصی اجلاس ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ اجلاس میں اہم غیر ملکی افراد موجود تھے کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ اسلام آباد لرز اٹھا۔ یہ دھماکہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کچھ سال پہلے لبنان اور کویت میں امریکی سفارت خانوں پر حملہ ہوا تھا، جس میں کئی امریکی مارے گئے تھے۔ 12 نومبر 1999 کو حملے کی خبر اگلے روز اخبارات کی سرخیوں میں کچھ یوں تھی: اسلام آباد میں راکٹوں سے حملہ، امریکی سفارت خانہ اور اقوام متحدہ کے دفاتر نشانہ، طالبان کا اظہار لا تعلقی۔ پاکستان کے قومی اخبارات کے نمائندوں نے واقعے کو کچھ یوں رپورٹ کیا تھا: وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جمعہ کو دن 11:18 پر 25 منٹ تک یکے بعد دیگرے 6 راکٹوں کے حملے ہوئے۔ دھماکوں سے دارالحکومت کے در و دیوار لرز اٹھے اور لوگ خوف زدہ ہو کر دفاتر، دکانوں اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید دشمن ملک بھارت نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر حملہ کر دیا ہے۔ راکٹ 3 مختلف مقامات پر موٹر گاڑیوں میں فکس کیے گئے تھے۔ لانچروں سے فائر ہوئے۔ گاڑیوں کے رخ اور پارکنگ کے مقامات سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ راکٹوں کے یہ حملے امریکی سفارت خانے، امریکی سینٹرز، امریکی سٹی بینک اور اقوام متحدہ کے دفاتر کو تباہ کرنے کے لیے کیے گئے ہوں گے، یا شاید یہ راکٹ امکانی طور پر امریکہ کو وارننگ دینے کے لیے فائر کیے گئے ہوں گے۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پہلے دھماکے کے نصف منٹ کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد مسلسل 5 منٹ تک خوفناک دھماکے ہوئے۔ نامعلوم افراد نے امریکی سفارت خانے کی دیوار سے 250 گز مشرق میں ڈبل روڈ پر پارک کی گئی ویگن سے 2 راکٹ فائر کیے۔ اسی طرح امریکن سینٹر بلیو ایریا اسلام آباد کی کار پارکنگ میں کھڑی سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی میں بھی راکٹ تھے۔ پاک سعودی ٹاور کے قریب بلیو ایریا اسلام آباد کی گرین بیلٹ میں موجود چھوٹی پجارو اور گاڑی میں بھی 2 راکٹ لانچر نصب تھے۔ ان تینوں گاڑیوں کا رخ امریکی تنصیبات کی طرف تھا۔ ریموٹ کنٹرول سے 5 فائر کیے گئے۔ اب سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا؟ طالبان کی عادت نے تو اسلام آباد کو فوری طور پر کال کی اور بتا دیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تحریک طالبان پاکستان have rejected claims linking them to bombing in Islam Abad۔ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا اور سوال یہ تھا کہ اگر بھارتی ایجنسیز اور طالبان اس کے اندر ملوث نہیں ہیں تو پھر وہ کون ہے؟ حملے کے ایک ہفتے بعد پاکستان کے قومی میگزین ہفت روزہ تکبیر میں راول پنڈی پریس کلب کے سابق صدر اور کالم نگار سید سعود سعد نے تجزیاتی رپورٹ میں لکھا کہ اسلام آباد میں ہونے والے دھماکے کے خوف و ہراس سے زیادہ حیرت کی علامت بن گئے۔ خوف کا بہت زیادہ عنصر تو اس لیے بھی نہیں کہ ان دھماکوں میں شور اور نقصان کم ہوا۔ یہ سمجھنا تو دشوار نہیں تھا کہ ان حملوں کا ہدف امریکن سینٹرز، پاک سعودی ٹاور جس میں اقوام متحدہ کے دفاتر اور امریکن سفارت خانے کی عمارت تھی، اور جو راکٹ ان حملوں کے لیے استعمال کیے گئے وہ اگر عمارتوں کو نشانہ بناتے تو جانی اور مالی نقصان کا اندازہ کرنا محال ہو جاتا۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دھماکے ہنر مندی سے کیے گئے کہ نقصان کم ہی ہو۔ واقعے میں استعمال ہونے والی 3 گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ ہفت روزہ تکبیر کے تحقیقاتی صحافی سید سعود سعد رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ 1 ہفتہ گزر گیا۔ تحقیق اور جستجو کے باوجود پولیس اور دوسری ایجنسیاں مجرموں کو تلاش یا دھماکوں کے ذمہ داروں کا تعین کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ دھماکے کے محض 1 گھنٹے کے بعد طالبان کے ہیڈ کوارٹر قندھار سے ملا عمر کا ایک بیان جاری ہوا، جس میں اسلام آباد کے دھماکوں سے نہ صرف لا تعلقی کا اظہار کیا گیا بلکہ ان کی مذمت بھی کی گئی۔ اسامہ بن لادن نے کہا ہم کسی بے نتیجہ کارروائی پر یقین نہیں رکھتے۔ واردات میں نہایت اعلیٰ درجے کی قیمتی گاڑیوں سے کام لیا گیا تھا۔
اب یہاں سوال یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کی معروف شاہراہوں سے گزر کر یہ گاڑیاں یہاں تک کیسے پہنچی تھیں؟ وقت گزرتا رہا، امریکہ سے آئی ہوئی خصوصی ٹیم اپنی تحقیق کرتی رہی۔ امریکن ایمبیسی حملے کے بعد پاکستان بھر میں انگریزی اخبارات میں اشتہار دیا گیا کہ حملے میں ملوث شخص کی نشاندہی پر انعام میں بھاری نقد اور امریکہ میں مستقل رہائش اور آسائشیں دی جائیں گی۔ پرکشش آفر کے بعد ایک شخص نے مخبری کر دی اور پھر علی ناصر صفوی کی تلاش شروع کر دی گئی۔ ناصر صفوی کے بارے میں مشہور تھا کہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی خفیہ ایجنسیاں FBI کو ناصر صفوی کی تلاش تھی۔ اب یہاں یہ بھی سوال ہے کہ FBI پاکستان میں کیا کر رہی تھی؟ جب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مصر کے سفارت خانے پر حملہ ہوا تو FBI تحقیقات کے لیے یہاں پر پہنچی۔ اس کے بعد یہ دوسری بار تھا کہ امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا تو یہاں پر FBI کے بہت سارے کرندے آ گئے اور انہوں نے یہاں پر مستقل ٹھکانہ لگا لیا۔ لبنان میں 1983 میں امریکی سفارت خانے کو کچھ سال پہلے ہی اڑا دیا گیا تھا اور امریکی ایجنسیز نے اس کا الزام عماد مغنیہ پر لگایا تھا، اور اب پاکستان میں پہلی بار امریکی سفارت خانے حملے کے بعد امریکی ایجنسیز کو علی ناصر صفوی کی تلاش تھی۔ ایک سال بعد کا منظر کچھ یوں ہے۔ 23 نومبر 2000 کی صبح پشاور میں تحریک جعفریہ کے مرکزی رہنما انور علی اخونزادہ کو نامعلوم افراد نے مار دیا۔ واقعے کے 36 گھنٹے کے بعد 24 اور 25 نومبر کی درمیانی شب رات 11 بجے ضلع خوشاب میں علی ناصر صفوی نامی شخص کو بیوی سمیت موت کی نیند سلا دیا گیا۔ واقعے کے ایک ہفتے کے بعد ہفتہ روزہ تقریر میں رپورٹ شائع ہوئی کہ جس میں یہ سچ سامنے آ گیا کہ علی ناصر صفوی کو جس آپریشن میں مارا گیا اس میں امریکی ایجنسی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI وفاقی ادارہ تفتیش امریکہ ملوث تھا، جو ورلڈ بینک کے اہلکاروں کے بیس میں چھپ کر ریکی کر چکا تھا۔ صفوی کو بوڑھی ماں اور 2 بیٹیوں کے سامنے مار دیا گیا تھا۔ اس رپورٹ سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ امریکی ایجنسی ہی علی ناصر صفوی کے قتل کی سازش میں ملوث تھی۔ ہفتہ روزہ تقریر کراچی میں نعیم اختر خان کی خصوصی رپورٹ کے مطابق FBI اپنے پروردہ افراد کے ساتھ مل کر اس گتھی کو سلجھانے میں مصروف تھی۔ چند دن بعد پتہ چلا اس مقدمے کا مرکزی کردار علی ناصر جوہر آباد میں ایک سرکاری کوارٹر میں رہائش پذیر ہے۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد FBI کے کمانڈوز ورلڈ بینک افسران کے روپ میں جوہر آباد آئے اور ترقیاتی منصوبوں کی سروے کی آڑ میں علی ناصر کے رہائشی علاقے کے نقشے بنا کر گئے۔ FBI والے مسلسل علی ناصر کی نگرانی میں مصروف تھے۔ جیسے ہی صفوی 3 دن غائب رہنے کے بعد گھر لوٹا، علی ناصر کے مکان پر حلہ بول دیا گیا۔ ناصر صفوی کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا۔ دروازہ کھٹکھانے پر ناصر صفوی کی بیوی نے دروازہ کھولا تو دونوں کو فائرنگ سے مار دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مقامی لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت علی ناصر صفوی کے گھر کی تلاشی لی جا رہی تھی اس وقت گھر میں ایک غیر ملکی شخص کو بھی دیکھا گیا جس کا تعلق امریکہ کی خفیہ ایجنسی FBI سے تھا۔